نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ ان آیت مبارکہ کے اندر مضامین کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا تعلق تھا، عشق کا تعلق تھا، اتباع کا تعلق تھا، اس تعلق کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس قدر سچے تھے، اس قدر صادق تھے، اس قدر پختہ اور عاشق تھے کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی عظیم سعادت سمجھتے تھے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجیے کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمائی، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو فرشتہ صفت بنا کر، ایسی پاکیزہ جماعت بنا کر نمونہ بنا دیا کہ وہ ان کی پیروی کریں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھیں،
آپ کی سنت سیکھیں، اللہ رب العزت کا دین سیکھیں، یہ ان کے لیے نمونہ بن جائے۔ تو اللہ کے ہاں اس جماعت کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ دو باتیں ذہن نشین کر لیجئے، پھر ان آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی دیکھیے، تشریحات بھی دیکھیے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، چونکہ غزوہ احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پہاڑی کے اوپر جو تیر انداز تھے، نیزہ تیر پھینکنے میں جو مہارت رکھتے تھے، ان کو پہاڑی کے اوپر مقرر فرمایا تھا۔ انہیں کہا تھا کہ کوئی بھی صورتحال پیش آ جائے، فتح کی یا خدا نخواستہ شکست کی، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ اب فتح ہو گئی ہے، شروع میں فتح ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشرکین کی طرف سے جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، طلحہ بن ابی طلحہ، اس کو قتل کر دیا۔ حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بھرپور لڑائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر بھرپور حملہ کیا۔ مشرکین کے پاؤں پھسل گئے اور وہ بھاگنے لگے، ان کی عورتیں بھاگنے لگی، شکست ہو گئی۔ تو وہ جو صحابہ کرام اوپر تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی کہا اب تو فتح ہو گئی ہے، وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ مال غنیمت اکٹھا کرنا یہ دنیا نہیں ہے، محض دنیا نہیں ہے، اس لیے کہ مال غنیمت اکٹھا کرنا، اس کو جمع کر کے اس کو جہاں اس کا صحیح مصرف ہے امام کے حوالے کرنا، اور امام کا اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا، یہ بھی جہاد میں شامل ہے۔ مگر اللہ رب العزت کو اس پاکیزہ جماعت سے یہ بھی گوارا نہیں تھا، اس لیے بھی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بظاہر عدولی ہوئی ہے، حکم عدولی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کو چونکہ یہ پاکیزہ جماعت تھی، آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا، حسنات الابرار سیئات المقربین، جو ابرار ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی نیکیاں، مقربین جو جن کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے، ان کی برائیاں شمار ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو رہتی دنیا کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ صحابہ کیا ہیں؟ معیار حق ہیں۔ جتنی بھی احادیث ہے صحابہ کرام سے آئی ہیں، راویوں کے بارے میں ہم تبصرے کرتے ہیں، جب صحابہ کرام کا نام آ جاتا ہے کوئی بھی تبصرہ نہیں کرتا، نہ کسی کو جرت ہے، نہ کسی میں ہمت ہے کہ وہ تبصرہ کر سکے۔ تو صحابی جو بھی فرماتے ہیں اس کو آگے نقل کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ دوسری بات ہے کہ صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا ہے وہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ کبھی پھر ذکر کریں گے۔ مگر وہ اختلاف بھی وہ خواہشات کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ اجتہادی اختلاف تھا، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا، دین میں کوشش کرنے کی وجہ سے ہوا۔ تو صحابہ کرام چونکہ اس میں لگ گئے تھے، خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا، اور ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، جب وہ حملہ تیزی سے ہوا ان کے بھی کچھ پاؤں اکھڑ گئے، اور عبداللہ بن قیمہ یہ مشرک یہ آگے بڑھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارا، جس سے آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، سر میں زخم لگ گیا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر ان کے پاس جھنڈا تھا، بدر کے موقع پر بھی ان کے پاس جھنڈا تھا، اس لڑائی میں بھی ان کے پاس جھنڈا تھا، یہ آگے بڑے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، انہوں نے آگے بڑھ کے مقابلہ کیا، یہ شہید ہو گئے۔ اس نے مشہور کر دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، اس کافر نے، اور جیسے شیطان نے بھی چھوڑ ڈال دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہو جانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ وہ بات ہے جب حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تھے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے گھر والوں کے پاس تھے، جب آئے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر ہٹائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا
اللہ رب العزت آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، اللہ رب العزت آپ کو 2 موتیں نہیں دے گا۔ اس لیے کہ دوسرے صحابہ کرام کہہ رہے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اپنے نیام سے کھینچ لی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، اس کو میں نہیں معاف کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص حالت طاری ہے، وہی کی جس طرح حالت طاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور اگر منافقین کے ہاتھ بھی کاٹ دیں گے، پاؤں بھی کاٹ دیں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک خاص حالت طاری ہوگی۔ صحابہ کرام انتہائی سراسیمگی حیرت میں ڈوب چکے تھے، ان کے اوپر انتہائی پریشانی آ چکی تھی، سراسیمہ ہو چکے تھے، ان کو اپنے ہوش نہیں تھے، اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لے گئے، انہوں نے فرمایا لوگوں سن لو، جو محمد جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اور یہی آیت پڑھی تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اسی طرح إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اسی طرح كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ ان آیت مبارکہ سے استدلال کیا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس وقت یاد آیا کہ یہ آیت بھی نازل ہوئی، یعنی اتنے دماغ کے اوپر اتنا بوجھ تھا اور اس قدر پریشانی تھی کہ یہ دل سے نکل چکا تھا، اور بھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں یہ آیت مبارکہ گونجنے لگی۔ تو جب حقیقی وفات ہوئی تھی اس وقت یہ عالم تھا۔ تو یہاں پر بھی جب یہ خبر مشہور ہو گئی، اس کافر نے یہ خبر مشہور کر دی اور شیطان نے چیخ دیا، تو صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے، اور حضرت انس بن نضر جو حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں، وہ کہنے لگے لوگوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ رب العزت تو زندہ ہے، جس کی خاطر وہ شہید ہوئے، جس دین پر وہ وفات پا گئے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی دین پہ لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ اور کہا اللہ ان لوگوں سے، جو لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں، جن کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، جو یہ بات سن کر جن کے پاؤں پھسل رہے ہیں، میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اپنی تلوار لی اور لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک مہاجر انصاری کے پاس سے گزرا، وہ خون میں لت پت تھا۔ مہاجر انصاری سے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ اور انہوں نے کہا اگر شہید ہو گئے تو دین تو ان کا باقی ہے نا، جس پر وہ شہید ہوئے ہیں اس پر تم بھی شہید ہو جاؤ، جس دین کی خاطر انہوں نے جان دی ہے اس دین پر تم بھی جان دے دو۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے اندر بھی اس طرح کی حالت کا پیدا ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کو سن کر، اور لڑائی کا میدان تو پہلے بہت گرم تھا، اور پھر غیر متوقع صورتحال پیدا ہو گئی، اوپر سے یہ خبر پھیل گئی، تو اس میں ایسے حالات کا ہو جانا صحابہ کرام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا اس میں کوئی بعید نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبید اللہ بن طلحہ نے پکڑا، سہارا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آواز دی، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد، اے اللہ کے بندوں میرے پاس آ جاؤ۔ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، پھر حملہ کیا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہی بظاہر عتاب ہے، اور اس عتاب میں یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا مقام ہے، مگر وہ ہے تو اللہ کے رسول ہے، خدا تو نہیں ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے کیا، اپنے نبی کو خدائی اختیارات دے دیے، یہودیوں نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ معاملہ شروع کر دیے جو اللہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں، تو فرمایا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، خدا نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ان کے دین کو لے کر مضبوطی سے کھڑے ہو۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ شہید ہو بھی گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تو نہیں رہنا، یہ صورتحال تو ایک دن پیدا ہونی ہے، وفات کی صورت میں ہو یا شہادت کی صورت میں ہو،
اللہ نے کبھی بھی کسی نبی کو بھی میدان جہاد میں شہید نہیں ہونے دیا۔ تو کسی صورت میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دین سے پیچھے ہٹ جائیں، دین سے پیچھے تو نہیں ہٹے تھے، مگر چونکہ ان کا مقام بہت اونچا تھا اس لیے ان کے ساتھ کلام صحابہ کرام کے ساتھ اس انداز میں کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آدمی دین سے پیچھے ہٹ جائے، اور نہ ہی ان کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے طالب تھے، مگر چونکہ وہ کام جو کر رہے تھے مال دولت اکٹھا کرنا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹ رہا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو اسی طرح تعبیر کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ موت کا وقت مقرر ہے، کوئی بھی آدمی اس مقررہ وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، جب وہ وقت آ جائے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو پھر اس لیے موت کی خبر سن کر اس قدر حیران ہونا کہ میدان جہاد ہی چھوڑ دو، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے پہلے نبیوں کی طرف کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی لوگوں نے مل کر جہاد کیے ہیں، مگر انہوں نے بھی کمزوری نہیں دکھائی، ان کو بھی تکلیفیں پہنچی، ان کے اوپر بھی پریشانی آئی، سارے معاملات پیش آئے، مگر وہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے اور اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر نوازا، دنیا اور آخرت کی سعادتیں دی۔ تو تم بھی آئندہ اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ رب العزت تمہیں بھی ان سے بڑھ کر نوازیں گے، اس لیے کہ تم خیر الامم ہو، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب، جن کا انتخاب اللہ نے کیا، وہ لوگ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے امین ہیں۔ تو اس لیے آئندہ تم سے یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے، اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، یعنی آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے مگر ہے تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ تو نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں آپ سے پہلے بھی رسول۔ افإن مات، اگر آپ فوت ہو گئے، او قتلا او قتلا، یا قتل کر دیے گئے ہیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے؟ نہیں، اس لیے کہ دین، وہ تو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، دین تو اصل میں اللہ کا دین ہے، اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے تم سے یہ والی بات، یہ حالت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو آدمی اپنے ایڑیوں کے بل پھرے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ جب اس میں اپنا ہی نقصان ہے اور اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، تو اپنا نقصان کیوں کرنا ہے؟ مضبوطی کے ساتھ میدان میں جمے رہنا چاہیے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ رب العزت شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ڈٹے رہے، آپ کے ساتھی تھے جو ڈٹے رہے، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو اچھا بدلہ دیں گے جو ثابت قدم رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ وما كان لنفس، کسی نفس کے لیے نہیں ہے کہ وہ مرے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی قضا اور قدر کے ساتھ۔ کتاباً، یہ جو منصوب ہے یہ مصدریت کی بنا پر منصوب ہے۔ کتب اللہ کتاباً مؤجلا، مؤجلا ہے ذا اجل، اللہ نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس کے اندر اللہ نے وقت مقرر، وقت معین لکھ دیا ہے، اس معین وقت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو مقتول ہے وہ بھی اپنی موت ہی مرتا ہے۔ المقتول میت لاجلی، جس نے کسی کو قتل کیا اور وہ قتل ہو گیا وہ اپنی ہی موت مرا ہے، اگر یہ قتل نہ کرتا تو اس نے پھر بھی مر ہی جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نفس کے لیے نہیں ہے کہ وہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، فیصلے کے ساتھ، جو لکھا ہوا ہے وقت مقرر کے ساتھ۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو آدمی ارادہ رکھتا ہے دنیا کے ثواب کا، ہم اس کو وہ دیں گے اپنی مشیت کے ساتھ، جتنا ہم چاہیں گے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، اس میں سے دے دیں گے، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کو ہم اچھا بدلہ دیں گے۔ اس میں بھی عتاب ہے صحابہ کرام پر کہ تمہاری حالت ایسی ہے جیسے دنیا اکٹھے کرنے والوں کی ہے، اس لیے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑ دیا۔ میں نے بتایا تھا کہ اس میں محض دنیا نہیں ہے، مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹا
اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ سختی کے ساتھ یہاں بات کی جا رہی ہے تاکہ آئندہ یہ معاملہ نہ ہو، وگرنہ تو مال غنیمت کو جمع کر کے جو جہاد کا امیر ہے اس کے پاس لے کے جانا، پھر اس کے مسلک میں خرچ کرنا، یہ بھی جہاد کا حصہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے نبی ایسے ہیں، قاتل معه، ان کے ساتھ قتال کیا، ربیون، رب والوں نے، بہت سے رب والوں نے، کثیر بہت سے رب والوں نے، فما وہن کمزوری سے وہ کمزور نہیں ہوئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو ان کو تکلیفیں پہنچی، مصیبتیں پہنچی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ سست ہوئے، ومستکانوا، استکانہ کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، دب جانا، نہ ہی وہ دبے، ڈٹ کر وہ جہاد کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، قتل ہوئے، زخم لگے، مگر وہ ڈٹ کر کھڑے رہے، ذرا بھی کمزور نہیں ہوئے، نہ دبے نہ جھکے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس طرح کرو، اللہ رب العزت تمہیں اس سے بھی بڑھ کر نوازیں گے، تم سے بھی اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی امامت کا، دنیا کی قیادت کا منصب تمہارے اوپر عائد کرنا ہے، اس لیے اللہ رب العزت تمہیں فرشتہ صفت دیکھنا چاہتے ہیں۔ وما کان قولہم، اور وہ عملی طور پر بھی نہیں جھکے اور زبانی طور پر بھی ان کے جذبات کیا تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی ذکر کیا، نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دیجئے، اغفر لنا، ہمیں معاف کر، اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، واسرافنا فی امرنا، ہمارے معاملے میں جو کمی کوتاہی ہوگی اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ اسراف کہتے ہیں زیادتی کو، کوتاہی کو، ہمارے معاملے میں، ہمارے جہاد کے معاملے میں جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت کر دیجئے، مضبوط کر دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے اوپر ہماری مدد فرما دیجئے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا بھی بدلہ دیا، یعنی کامیابی بھی عطا کی، مال غنیمت بھی عطا کیا، وحسن ثواب الاخرہ، آخرت کا ثواب بھی خوب عطا کیا، حسنہ کا لفظ بڑھا دیا، حسنہ کا معنی ہوتا ہے اچھا، عمدہ، اس لیے کہ آخرت کا ثواب جو ہے دنیا کے ثواب سے بہت ہی اعلیٰ ہے اور دائمی ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت محسنین کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، جو کام اچھے انداز سے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ یہ خبر سن کر بھی تمہارے قدم اپنی جگہ سے ہٹتے، اور پھر یہ خبر ایسی ہے اس سے ہر آدمی کو کا واسطہ پڑنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جو ذات رہنے والی ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے، ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑی بصیرت ہے کہ موت کا وقت جو ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، دشمنوں سے ڈر کر، یا دشمن قتل کر دیں گے، دشمن ہمارے خلاف تدبیریں کریں گے، اس سے ڈر کر حق سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔